کہ دو آدمی جا رہے تھے، کسی قوم قبیلے کے پاس سے گزرے، ان کا کوئی بت تھا، کوئی درگاہ تھی، کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے کوئی نہ کوئی چڑھاوا دینا ہوتا ہے جانے والوں کو۔ ہر کا لفظ خاص طور پر کس ذبح کے لیے ہوتا ہے؟ مکھی ماری چڑھا دی، کہ تم کہتے ہو چڑھاؤ، چلو میں چڑھا دی۔ نہر کا لفظ جو ہے وہ ذبح کے لیے آتا ہے، اگرچہ نہر کا لفظ خاص طور پر کس ذبح کے لیے ہوتا ہے؟ اونٹ کی ذبح کرنے کے لیے۔ عام جانور کی ذبح کرنے عربی میں اس کو ذبح کہتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، لٹا کر ذبح کرتے ہیں، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ لیکن نہر کا لفظ خاص طور پر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کے لیے اس کی نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی کرو، ذبح کرو۔ اچھا، یہاں پر کیا تعلق ہے اس نماز کا، ذبح کا، قربانی کا آپ کو ملے ہوئے خیر کے ساتھ، کوثر کے ساتھ؟ کیا خیال ہے؟ آیتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا قرآن کریم کی تفسیر کا یعنی کہ جو چیز جاننے والی وہ کیا ہے کہ آیتوں کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے بھائیو۔ بعض اوقات جب اس تعلق کو نہیں سمجھا جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ اور ہے، دوسری کچھ اور ہے، ایسے۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیتیں تو آیتیں، بلکہ صورتیں بھی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو آیتیں ملی ہوتی ہیں، ہر آیت دوسری آیت سے متعلقہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے تجھ پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اب اللہ کی اس نعمت کا حق کیا ہے؟ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ صرف اس اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ ذبح بھی، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ابھی بڑی عید کی قربانی پر ہی ہمارے ہاں قتل و غارت بھی ہوئی ہے اسی مسئلے پر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے اپنے رب کے نام کی اسی کے لیے نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی کرو۔ خود یہاں پر سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ تو ذبح صرف بھائیو اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا معنی یا تو ذبح کرتے ہوئے نام ہی اس کا لیا کہ فلاں کے نام سے ذبح کرتا ہوں، جیسا کہ بات کرتے ہیں عیسائی ذبح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ کے نام سے، مسیح کے نام سے۔ ایسے ہی بعض مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کے بجائے نام ہی اس کا لینا جس کی خاطر ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو کھلا شرک ہے، کوئی شک نہیں۔ یا یہ ہے کہ بسم اللہ تو پڑھی ہے، بسم اللہ کو اللہ کو پڑھا ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے، لیکن ذبح کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی اللہ کی مخلوق کا تقرب حاصل کرنا، اس کے قریب ہونا، اس کو راضی کرنا، ہاں یہ مقصد ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ بلکہ ایسے کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ بھی اونٹ، گائے، بکرا، مرغا ذبح کرنا تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ ہم کو حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ صرف ایک مکھی کسی غیر اللہ کے نام پر چڑھا دی کسی نے اور جہنم چلا گیا۔ حدیث آپ کو شاید پہلے سنائی کبھی کہ دو آدمی جا رہے تھے، کسی قوم قبیلے کے پاس سے گزرے، ان کا کوئی بت تھا، کوئی درگاہ تھی، کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے کوئی نہ کوئی چڑھاوا دینا ہوتا ہے جانے والوں کو۔ تو یہ دونوں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ چڑھاوا دو۔ تو ایک نے تو کہا کہ میں تو صرف اللہ کے نام کا دیتا ہوں اور کسی کے نام کا نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر دیا، آپ مانتے ہیں کہ داخل الجنہ، ہاں قتل تو ہو گیا لیکن سیدھا جنت میں۔ دوسرا آیا، اس کو کہا بھی تم کو چڑھاوا دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو چڑھاؤں۔ انہوں نے کہا چاہے مکھی مار کے چڑھا دو، ہماری رسم پوری ہو جائے، تاکہ بغیر چڑھاوے کہ تم نہیں جاؤ۔ اس نے مکھی ماری، چڑھا دی، کہ تم کہتے ہو چڑھاؤ، چلو میں چڑھا دی۔ آپ داخل النار، آپ ماتے کہ سیدھا جہنم ہے۔ جان تو بچا لی اس نے، قتل تو نہ ہوا، مرنا تو تھا ہی آخر۔ تو آپ مرا تو کہاں گیا؟ آپ مانتے کہ سیدھا جہنم ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے مکھی چڑھانے والا جہنم کو جا رہا ہے بھائیوں، تو ہمارے ہاں بڑے بڑے بکرے، گائے، ان کو پال کر غیر اللہ کے نام پر جب دیا جاتا ہے، چڑھائے جاتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہے، کیا حکم ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی کرو۔